السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد اول، صفحہ نمبر 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمیں تقویٰ کے اعلیٰ درجہ تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ ان کی طرف کان دھرو اور ان کے موافق اپنے تئیں بناؤ۔ قرآن شریف انجیل کی طرح تمہیں صرف یہ نہیں کہتا کہ نامحرم عورتوں یا ایسوں کو جو عورتوں کی طرح محل شہوت ہو سکتے ہیں، شہوت کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ اس کی کامل تعلیم کا یہ منشا ہے کہ تو بغیر ضرورت نامحرم کی طرف نظر مت اٹھا، نہ شہوت سے اور نہ بغیر شہوت، بلکہ چاہیے کہ تو آنکھیں بند کر کے اپنے تئیں ٹھوکر سے بچاوے، تا تیری دلی پاکیزگی میں کچھ فرق نہ آوے۔ سو تم اپنے مولا کے اس حکم کو خوب یاد رکھو اور آنکھوں کے زنا سے اپنے تئیں بچاؤ، اور اس ذات کے غضب سے ڈرو جس کا غضب ایک دم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ قرآن شریف یہ بھی فرماتا ہے کہ تو اپنے کانوں کو بھی محرم عورتوں کے ذکر سے بچا، اور ایسا ہی ہر ایک ناجائز ذکر سے۔ مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ناانصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو، اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنے خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی عداوت بھی تمہیں انصاف سے مانع نہ ہو۔ باہم بخل اور کینہ اور حسد اور بغض اور بمہیری چھوڑ دو اور ایک ہو جاؤ۔ قرآن شریف کے بڑے حکم دو ہی ہیں، ایک توحید و محبت و اطاعت باری عز و اسمہ، دوسری ہمدردی اپنے بھائیوں اور اپنے بنی نوعوں کی۔ اور حکموں کو اس نے 3 درجہ پر منقسم کیا ہے، جیسا کہ استطاعتیں بھی 3 ہی قسم کی ہیں، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ پہلے طور پر اس آیت کی یہ معنی ہے کہ تم اپنے خالق کے ساتھ اس کی اطاعت میں عدل کا طریق مرعی رکھو، ظالم نہ بنو، پس جیسا کہ در حقیقت بجز اس کے کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بھی محبت کے لائق نہیں، کوئی بھی توکل کے لائق نہیں، کیونکہ بوجہ خالقیت اور قبولیت و ربوبیت خاصہ کے ہر ایک حق اسی کا ہے۔ اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ کسی کو اس کی پرستش میں اور اس کی محبت میں اور اس کی ربوبیت میں شریک مت کرو۔ اگر تم نے اس قدر کی کر لیا تو یہ عدل ہے جس کی رعایت تم پر فرض ہے۔ پھر اگر اس پر ترقی کرنا چاہو تو احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس کی عظمتوں کے ایسے قائل ہو جاؤ اور اس کے آگے اپنی پرستشوں میں ایسے متعدب بن جاؤ اور اس کی محبت میں ایسے کھوئے جاؤ کہ گویا تم نے اس کی عظمت اور جلال اور اس کے حسن لازوال کو دیکھ لیا ہے۔ بعد اس کے ایتاء ذی القربی کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری پرستش
اور تمہاری محبت اور تمہاری فرما برداری سے بالکل تکلف اور تصنع دور ہو جاوے، اور تم اس کو ایسے جگری تعلق سے یاد کرو کہ جیسے تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، اور تمہاری محبت اس سے ایسی ہو جائے کہ جیسے مثلاً بچہ اپنی پیاری ماں سے محبت رکھتا ہے۔ اور دوسرے طور پر جو ہمدردی بنی نوع انسان سے متعلق ہے، اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اپنے بھائیوں اور بنی نوع انسان سے عدل کرو، اور اپنے حقوق سے زیادہ ان سے کچھ تعرض نہ کرو، اور انصاف پر قائم رہو۔ اور اگر اس درجہ سے ترقی کرنی چاہو تو اس سے آگے احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بدی کے مقابل نیکی کرے، اور اس کے آزار کے عوض میں تو اس کو راحت پہنچا دے، اور مروت اور احسان کے طور پر دستگیری کرے۔ پھر اس کے بعد ایتاء ذی القربیٰ کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو جس قدر اپنے بھائی سے نیکی کرے یا جس قدر بنی نوع انسان کی خیر خواہی بجا لاوے، اس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو، بلکہ طبعی طور پر بغیر پیش نہاد کسی غرض کے وہ تجھ سے صادر ہو، جیسے شدت قرابت کے جوش سے ایک خویش دوسرے خویش کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ سو یہ اخلاق ترقی کا آخری کمال ہے کہ ہمدردی خلائق میں کوئی نفسانی مطلب یا مدعا یا غرض درمیان نہ ہو، بلکہ اخوت و قرابت انسانی کا جوش اس اعلیٰ درجہ پر نشو نما پاوے کہ خود بخود بغیر کسی تکلف کے اور بغیر پیش نہاد رکھنے کسی قسم کی نہ شکر گزاری یا دعا یا کسی اور قسم کی پاداش کے وہ نیکی فقط فطرتی جوش سے صادر ہو۔ عزیزو، اپنے سلسلہ کے بھائیوں سے جو میری اس کتاب میں درج ہیں، بھی استثناء اس شخص کے بعد اس کے خدا تعالیٰ اس کو رد کر دیوے خاص طور سے محبت رکھو، اور جب تک کسی کو نہ دیکھو کہ وہ اس سلسلہ سے کسی مخالفانہ فعل یا قول سے باہر ہو گیا، تب تک اس کو اپنا ایک عضو سمجھو۔ لیکن جو شخص مکاری سے زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی بدعہدیوں یا کسی قسم کے جور و جفا سے اپنے کسی بھائی کو آزار پہنچاتا ہے یا وساوس حرکات مخالفہ عہد بیت سے باز نہیں آتا، وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے اس سلسلہ سے باہر ہے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ چاہیے کہ اسلام کی ساری تصویر تمہارے وجود میں نمودار ہو، اور تمہاری پیشانیوں میں اثر سجود نظر آویں، اور خدا تعالیٰ کی بزرگی تم میں قائم ہو۔ اگر قرآن اور حدیث کے مقابل پر ایک جہان عقلی دلائل کا دیکھو تو ہرگز اس کو قبول نہ کرو، اور یقیناً سمجھو کہ عقل نے نغزش کھائی ہے۔ توحید پر قائم ہو اور نماز کے پابند ہو جاؤ، اور اپنے مولائے حقیقی کے حکموں کو سب سے مقدم رکھو، اور اسلام کے لیے ساری دکھ اٹھا لو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ از اخبار الحکم 24 جولائی 1899۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔